بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک کا ذکر انسان کو 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بیان کریں گے کہ یقیناً آپ لوگ اس بات سے ایگری کریں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کا ذکر ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر ضرور محسوس کریں گے، وہ بھی ان 3 چیزوں کے ضرور عادی ہوں گے اور یقیناً ہوں گے۔ درود پاک کی عبادت ایسی عبادت ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھیے گا۔ ہر عمل کی جو شرط ہے وہ آزمائش ہے۔ درود پاک کا ذکر کر کے تو دیکھیے گا، درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا، پھر آپ بھی ان 3 چیزوں کے عادی بنا دیے جائیں گے۔ درود پاک کی عبادت آپ کے اندر اس قدر پینیٹریٹ ہو جائے گی، اس قدر آپ کے اندر جذب ہو جائے گی کہ آپ جو ہے اپنی شخصیت کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ درود پاک سے آپ کا ظاہر بھی بدلتا ہے، آپ کا باطن بھی بدلتا ہے، اور درود پاک کی ہم نے ہر وہ فضیلت، ہر وہ رنگ، ہر وہ زاویہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو اور بڑھا دیا جا سکے۔ اور یہ جو 3 چیزوں کا عادی بننا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کا ذکر کرتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کا عادی بنا دیے جاتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی عبادت انسان کی شخصیت کو ضرور بدلتی ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ جسے انسان کو سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر، اس کی ظاہر میں، اس کے باطن میں جو تبدیلیاں آتی ہیں محسوس کرتا ہے۔ اور آج ہم جو 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، انسان 3 چیزوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ جو درود پاک کا ذکر اور کثرت سے کرتے ہیں وہ لوگ خاص طور پر تو سب سے پہلی عادت جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، وہ لوگ جو درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، کہ درود پاک کی کثرت جن لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی ہے، ان لوگوں کی زبان پر پھر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ پھر درود پاک کے ذکر کرنے والے لوگوں کی زبانوں پر جھوٹ نہیں آتا۔ درود پاک کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ سچ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زبانوں پر جھوٹ نہیں آتا۔ اور اس چیز کو آپ ضرور اپنے اندر انالائز کر کے دیکھیے گا۔ جو لوگ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، پھر جھوٹ ان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے بھی ہیں۔ اور یہ چیز آپ بھی اپنے اندر نوٹ کیجئے گا۔ دوسری عادت بہت خوبصورت، اور یہ چیز بھی آپ اپنے اندر آبزرو کیجئے گا اور وہ لوگ ضرور ایگری کریں گے جو درود پاک کا ذکر کرتے
ہیں۔ جو لوگ درود پاک کا ذکر کرتے بھی ہیں اور کثرت ان کی زندگی میں درود پاک کی شامل ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ انسان درود پاک کا جو ذکر کرتا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے آپ کا بھی، اپنے وجود کا بھی، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا شروع کر لیتا ہے۔ وہ عادی ہو جاتا ہے پاکیزہ رہنے کا، طہارت میں رہنے کا، اور نہ صرف ظاہری طور پر اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے بلکہ اپنی سوچوں اور اپنے خیال کے اندر بھی پاکیزگی اور طہارت کا ہر حال میں خیال رکھتا ہے۔ اس کی گفتگو میں بھی پاکیزگی اور طہارت اتر آتی ہے۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ اور طہارت والی بات کرے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس چیز کا بھی عادی ہو جاتا ہے وہ شخص جو درود پاک کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ اپنے اندر ضرور ابزرو کیجئے گا۔ جو درود پاک کا ذکر اور کثرت کرتے ہیں، تیسری عادت جو انسان ہر حال میں عادی ہو جاتا ہے، درود پاک کا ذکر کرتے کرتے، درود پاک کی کثرت کرتے کرتے، اور وہ یہ ہے کہ درود پاک کا جو ذکر کرنے والا شخص پھر مخلص ہو جاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے، اپنے تمام لوگوں سے جن کے ساتھ اس کا لین دین ہے یا معاملات زندگی ہے، وہ سب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے اور اس کے محبوب کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے۔ ایمانداری، اونیسٹی اس کی زندگی، اس کی طبیعت اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ عادی ہو جاتا ہے دیانتداری اور ایمانداری کا۔ پھر درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کرتے، وہ دھوکہ دینے اور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ وہ ایسی عبادت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ ایسی عبادت کر رہے ہیں جو انسان کو جو ہے کبھی بھی دھوکہ کرنے پر مائل کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے اور تین چیزیں اس کی عبادت کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور یہ عادت ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ درود پاک کا ذکر کرنے والا انسان جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا عادی ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ درود پاک کا ذکر کرنے والا انسان مخلص ہو جاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے جڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام لے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، اور یہ تین چیزیں انسان کے اندر ضرور ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے اندر ضرور ابزرو کر کے دیکھیے گا، اینالائسز کر کے دیکھیے گا، آپ لوگ بھی ان تین چیزوں کو ضرور عادی ہوں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں گے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان مخلص ہو جاتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، دیانتدار بن جاتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ اہل درود دھوکہ نہیں دیتا، اس کی طبیعت سے وہ چیز ہی ختم کر دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا جس سے لوگوں کا نقصان ہو۔ تو یہ تین چیزوں کا عادی بننا اور بنا دیا جاتا ہے آپ کو جب آپ درود پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ فیل کریں گے اپنی زندگی کے اندر، اور آپ کہیں گے اور ایگری بھی کریں گے، اتفاق کریں گے کہ واقعی درود پاک کا ذکر انسان کو ان چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔
ویسے تو درود پاک کے ذکر کرنے سے بے شمار آپ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں اور بدلاؤ آتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے چونکہ اسپیسیفکلی 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، انسان 3 چیزوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں، تاکہ آپ ان تمام خوبصورت اور خوبیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائے اور آپ ان کو محسوس بھی کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم رب کائنات کے مالک، یا اللہ پاک درود پاک کا درس بیان کیا، اے میرے اللہ قبول فرما۔ یا رب العالمین، جو بہن بھائی بزرگ حضرات بچے اس درس کو سن رہے ہیں، اے میرے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم ان کو 5 وقت کا سچا نمازی بنا دے، اے میرے اللہ ان کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، سونے اللہ کریم ہماری عبادات کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سونے اللہ کریم 5 وقت کا سچا نمازی بنا دے۔ یا رب العالمین، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن کے والدین اس دنیا فانی سے چل بسے، اے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، قبروں کو روشن فرما۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم رب کائنات کے مالک، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ یا ارحم الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے میرے اللہ، جن بہن بھائیوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اے میرے اللہ، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم، یا ارحم الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔